ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال تعالی ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، وقال تبارک و تعالی قد افلح من تزکا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لست تصنع ذلك خیلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ صحابہ کرام میں سے سب سے نمایاں اور روشن نام، جس کو ہر موقع پر اولیت حاصل ہے، جو یار غار رسالت، پاسدار خلافت اور خلیفہ امامت، جن کا نام نامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا نام اور ان کی ذات اور ان کی شخصیت اول نمبر پر آتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت میں، نبیوں کے زمرے کے بعد اگر کسی کا درجہ، مقام، مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے حضور کے اعلان نبوت کے بعد میں بڑے اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان ہی نہیں لائے بلکہ ایمان لانے کے بعد پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے وقف کر دیا، پوری زندگی، بلکہ یوں کہا جائے کہ پورے خاندان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور حرمت پر قربان کر دیا تو بیجا نہ ہوگا۔ پورے خاندان کو حضور کی عزت پر لگا دیا۔ وہ تنے تنہا اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کچھ کمالات اور خوبیاں تو وہ ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب ہونا، صحابی کا شرف، ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے طے ہے، آپ کو نصیب ہوا جی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا کہ جس میں حضرت ابو بکر ہر جگہ منفرد نظر آتے ہیں، لیکن کچھ کمالات اور کچھ صفات، کچھ عادتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایسی بھی تھیں جن خوبیوں اور جن صفات کو قیامت تک آنے والے لوگ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، صحابہ میرے وہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تم جن کی بھی نقل کرو گے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، یہ سب جن کی بھی تم نقل کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، اہتدیتم، تم صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے، ہدایت تمہارے جھولی میں آ جائے گی اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسب منظور نظر بن جاؤ گے۔ ہدایت کا ملنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن سرکار نے بشارت دی، جو صحابی کی نقل کرے گا اس کے لیے ہدایت طے ہے، اور یہ دنیا کا کوئی دوسرا آدمی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا، ایک نبی کے لیے ہی یہ مناسب ہے، اور یہ نبی کا ہی حق ہے کہ وہ انسانیت کو اس بات کی گارنٹی دے سکے کہ کون ہدایت پر چل سکتا ہے اور کس کو ہدایت مل سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ خصوصیات جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوئے، اس میں تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو پانا بھی چاہے تو ہم پا نہیں سکتے، ان کو حاصل کرنا بھی چاہے تو یہ محنت اکارت ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے منتخب شدہ۔ لیکن کچھ خصوصیات ایسی تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر، اگر ہم ہی نہیں پوری انسانیت میں سے جو بھی ان خوبیوں اور کمالات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر سکتا۔ ان میں سے 3 صفات اور 3 خوبیوں کا ذکر اس وقت میں کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ اس کے ضمن میں کئی اور باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک کمال ایسا تھا، ایک خوبی ایسی تھی جس کے بارے میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی اور اس کا اظہار فرمایا۔ وہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر غرور اور تکبر نہیں تھا، اکڑ۔ انسان کے اندر اکڑ اور غرور، ہم موٹی زبان میں اگر بولیں گے میں پنا، یہ جو انسان کے اندر جب یہ رذیل قسم کی عادت آ جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے، کوئی آدمی اس کو منہ لگانے تیار نہیں ہوتا، لیکن خود وہ آدمی اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگتا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، مثلاً کسی کو مال دے دیا، کسی کو خوبصورتی دے دی،
کسی کو اولاد دے دیا، کسی کو عہدے دے دیے، کسی کو جی صاحب عزت دے دی، کسی کو کچھ دے دیا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. ہمارا کیا کمال ہے اس میں؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تقسیم کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں بندوں کو عطا کرتے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے. یہ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، اب نعمتیں ملنے کے بعد ہمارا امتحان شروع ہوتا. اللہ تعالیٰ بعض اوقات امتحان نعمتوں کو چھین کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے کر لیتے ہیں. امتحان لینے کا اللہ کا نظام الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں پھر امتحان لیتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں لے لیتے ہیں پھر امتحان لیتے ہیں. دیکھیں بندہ کرتا کیا ہے، لینے پر اس کا ری ایکشن کیا ہے، ملنے پر اس کا ری ایکشن کیا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جی پیسے کی آمد شروع ہو گئی، دسترخوان وسیع ہو گیا، باہر عزت بڑھ گئی، جی اولاد بھی کمانے کے قابل ہو گئی. جب دو ہاتھوں سے آدمی کی کمائی شروع ہو جاتی ہے، یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلے عطا کے. اب اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد اب اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے. عموماً لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو آدمی کا لہجہ بدل جاتا ہے بات کرنے کا، گفتگو کے اندر رعونت آ جاتی ہے، فرعونیت کے جیسا بو آنے لگتی ہے اس کے گفتگو کرنے کے انداز میں. ہر لفظ اس کے اندر کے غرور کو، اس کے اندر کے میں پنے کو، اس کے اندر کے کبر کو اور اس کے تکبر کو بتاتا ہے. گفتگو کا لہجہ بدل جاتا ہے، طرز زندگی بدل جاتی ہے، لباس کا طریقہ بدل جاتا ہے، لوگوں سے ملنے جھلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. سیدھے منہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ نعمتوں پر جب نظر آ گئی تو اب اندر وہ جی صاحب صفت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ جس سے آدمی کے اندر اکڑ، اطراحٹ اور میں پنا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں. اللہ کا نور نظر نہیں بن سکتا جب آدمی کے اندر اکڑ آ جائے، جب آدمی کے اندر میں پنا آ جائے، جب آدمی کے اندر جسب اطراحٹ آ جائے، چلنے کا انداز بدل گیا. قرآن نے کیا کہا؟ لا تمشی فی الارض مرحا، او میاں اکڑ کے مت چلو. انک لن تخرق الارض، زمین کو تم اکڑ کے پھاڑ بھی نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، تم پہاڑ کی بلندی تک بھی بڑے نہیں بن سکتے. کاہے کے لیے اکڑ رہے ہو؟ تمہارا اترانا، تمہارا اکڑنا، تمہارا جی صاحب جو ہے تکبر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گرا دیتا ہے آدمی کو. جو نعمتیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میرے تجربے کا نتیجہ ہے، یہ میرے خوبیوں اور فن کا اثر ہے، جب آدمی ان نعمتوں کو اپنی محنت کا رزلٹ سمجھتا ہے، پھر اس کے اندر غرور آتا ہے، اس کے اندر تکبر آتا ہے، اس کے اندر اطراحٹ آ جاتی ہے. اس کے بالمقابل جب بندہ جو بھی نعمت ملے
اس کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کی نعمت سمجھتا ہے، اتراتا نہیں وہ، اکڑتا نہیں وہ نہیں صاحب، بلکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ میرے والد مرحوم فرما کرتے تھے کہ نعمتوں کا ملنا ایسے ہے جیسے کہ درخت کی شاخ کو پھل لگ گئے۔ ٹہنی کو جب پھل لگتے ہیں تو پھل لگنے کے بعد وہ نیچے جھکتی ہے، اکڑتی نہیں۔ ارے وہ وزن سے، پھلوں کے وزن سے لگی ہوئی شاخ وہ اور نیچے جھکتی ہے، وہ اکڑتی نہیں۔ ایک شاخ ہم سے بھی اچھی نکل گئی، ایک درخت کی ٹہنی ہم سے بھی جی سب اونچی درجے کو پہنچ گئی کہ وہ کچھ خوبیاں اس کے اندر آتی ہیں تو وہ جھکتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب ذرا کچھ نعمتیں اللہ اپنے فضل سے ہم کو جی صاحب عطا کرتا ہے تو ہمارے اندر اکڑ آ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی خوبی یہ تھی، پہلی خوبی اور پہلی صفت یہ تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کیا نہیں تھا؟ غرور، میں پنا، اکڑ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا سامنے ترتیب سے بیٹھو نا، تھوڑا سا سامنے آ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں وہ آدمی اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوگا۔ سن رہے ہیں کیا فرمایا؟ قیامت میں وہ آدمی اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوگا جو اپنا پیجامہ یا لنگی یا چادر اکڑ کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ کس کی بات ہے یہ؟ ارے کس کی بات ہے؟ سرکار کی بات ہے، سردار دو جہاں کی بات ہے، امام الانبیاء کی بات ہے، یہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار کی بات ہے، اونے بونے کی بات نہیں ہے جو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت میں وہ آدمی اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوگا جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ حضور نے جب یہ مضمون ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری بھی چادر، میرا ازار بھی میں جب تک پکڑ کے نہیں رکھتا رہتا نہیں، وہ نیچے جاتے سے رہتا۔ حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر نے یہ جملہ کہا، حضور کے اس قول پر قیامت میں وہ آدمی اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا جو اکڑ کی وجہ سے اپنا ازار، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تو حضرت ابو بکر فوراً بولے، اللہ کے رسول میری چادر بھی ایک طرف کی رکتی نے نیچے جاتے رہتی۔ سرکار نے فوراً جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ارشاد فرمایا، انک لست تصنع ذلک خیلا، ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، یعنی تمہارے دل میں تکبر نہیں ہے، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو اکڑ کی وجہ سے اپنی چادر نیچے کرتے ہو۔ سرکار نے حضرت ابو بکر کے دل کی کیفیت کے بارے میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا، ابو بکر غرور سے، ابو بکر تکبر سے، ابو بکر میں پنے سے، ابو بکر اترانے سے ان کا دل بالکل صاف ہے، ان کا دل بالکل صاف ہے۔
اور جس کا دل اکڑ سے کبر سے پاک ہوتا ہے گویا وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کا مستحق بنے گا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی انا اور اپنے میں پنے کی وجہ سے کپڑا نیچے لٹکانا۔ آپ ذرا کھڑے ہو کر اپنے اپنے پینٹوں کو دیکھو، اپنے اپنے پیجاموں کو دیکھو، اپنی لنگیوں کو دیکھو، اپنے باپ کے کپڑوں کو دیکھو، اپنے بھائی کے دیکھو، خود اپنے آپ کو دیکھو۔ گھر میں 4 مرد ہیں تو 4 مردوں کو دیکھو، ایک بھی آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا جو سرکار کے اس ارشاد کو اپنے دل میں جگہ دی ہو۔ کہاں ہے غلامی؟ کہاں ہیں نسبتیں؟ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے۔ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرما ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ ایک صحابی، ابو داؤد کی شاید روایت ہے، ایک صحابی آئے، پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، وضو کر کے آئے، نماز پڑھے 2 رکعت۔ حضور نے فرمایا جاؤ پھر وضو کرو۔ وہ صاحب گئے، دوبارہ وضو کرے، کر کے آ کے پھر یہ صاحب نماز پڑھے۔ حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ 3 مرتبہ حضور نے ان کے وضو کو لوٹایا۔ محدثین نے اس حدیث پر جرح کرتے ہوئے لکھا سرکار نے ان کو بار بار وضو اس لیے کروایا تاکہ ان کو احساس ہو کہ میری چادر، میری ازار شرعی حد سے آگے بڑھ رہی ہے، ان کو احساس ہو، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وضو کو دہرانے کا حکم دیا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے خریم اسدی، سرکار نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں خریم واہ کیا بہترین آدمی ہے، کون تعریف کر رہی؟ کوئی لیڈر نہیں، یہاں تو چمچہ گیری میں پوری زندگی گزر رہی ہماری، چمچہ گیری کرنے میں، چمچے چاٹنے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، خالی بازو کھڑے کے سیلفیاں لے کے، پھر دیکھو زمین پر پیر نہیں ٹک رہا، وہ کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، 7 آسمانوں سے اوپر تصور کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ یہاں تو وجہ تخلیق کائنات، جہاں حضرت جبرائیل دربانی کرتے ہیں، اس ذات کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں خریم اسدی کیا بہترین آدمی ہے، مگر 2 عادتیں اگر چھوڑ دے۔ کتنی عادتیں؟ 2 عادتیں۔ ایک تو سر کے بال لمبے رکھتا ہے، کیونکہ بال لمبے رکھنے میں عورتوں سے مشابہت ہے۔ اردو سمجھ میں آ رہی میری؟ نہیں، بعض اوقات اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم پیدا ہوئی انگریزی دواخانے میں، انگریزی گولیاں کھا کو، انگریزی ڈاکٹروں کا نے ہمارا آپریشن ہوا سو ہے، شخص اردو سمجھ میں نہیں آتی ہو، اوپر سے جاتے رہتی ہے۔ اردو سمجھ میں آئی؟ کیا بولا میں؟ بال، مرد آدمی بال سر کے لمبے نہیں رکھنا، کیوں؟ کس سے مشابہت ہوتی؟ عورتوں سے۔ نبی نے فرمایا لعنت ہے اس مرد پر، میرے گھر کی بات نہیں، سرکار کی طرف سے لعنت ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کی شباہت اختیار کرتا ہے، جو عورتوں کی، ارے بولو، شباہت اختیار کرتا ہے۔
آج تو مرد افراد اور نوجوان چوٹی رکھنے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ گئے نبی اپنو کیا کر رہے ہیں؟ کہاں کے نبی کیا ہے کیا نہیں کو، وہ تو 1500 سال پہلے تھے کہتے چپ، خالی وہ روڈ پر نعرے لگانے کے واسطے نبی ہیں، عمل کے لیے نہیں ہیں۔ عمل کے لیے وہی شراب پی کر سونے والوں کی عادتیں نہیں، اللہ کی بغاوت کرنے والوں کی عادتیں وہ پسند ہے ہم کو۔ اس وقت میں نوجوانوں کا ایک ریلے کا ریلا دادا کے آنکھوں کے سامنے، نانا کے آنکھوں کے سامنے، ماں کے سامنے، کلمہ پڑھنے والے گھروں میں، قرآن پر ایمان رکھنے والے گھروں کے اندر یہ حال ہے۔ ان کی نوجوان نسل اس وقت میں چوٹی رکھنا فخر سمجھ رہی ہے، اور جبکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں خریم اسدی میں اگر 2 عادتیں نہ ہوتی کیا بہترین انسان ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کا منظور نظر ہے وہ آدمی جو نمبر 1 اپنے بال عورتوں جیسے لمبے نہ رکھے۔ اب تو باضابطہ چوٹی باندھی جا رہی ہے، ربر لگایا جا رہا ہے، سر پر جیسا جو ہے اوپر جو ہے وہ بالوں کا جوڑا بنا جا رہا ہے، اور سمجھ رہے ہیں نیو فیشن ہے۔ بابا کو 1.5 فٹ داڑھی ہے، مسجد کی صدارت کر رہی، کمیٹیوں میں ہیں، اور اولاد کے اندر سنت کا ذوق نہیں، شریعت کی جیسا جو ہے عظمت نہیں۔ جو مسجد کی صدارت کر رہا اس کے خاندان کے افراد کا یہ حال ہے، وہ نقال ہے گویوں کا۔ کہاں ہے حس؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ صدارت کے اوپر جنت ملنے والی ہے، لڑ رہے۔ حضور نے فرمایا خریم اسدی کے اندر پہلی عادت وہ بال لمبے رکھتا ہے، اگر وہ بال چھوٹے رکھے کیا بہترین انسان ہے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ اصل مجھے بتانا ہے، فرمایا کہ دوسرے اس کا جو ازار ہے وہ ٹخنے سے نیچے لٹکتا رہتا ہے۔ خریم اسدی نہیں تھے وہ مجلس میں، پیغمبر نے جب یہ جملہ کہا تو ایک صحابی جا کر خریم اسدی سے کہا کہ آج کی مجلس میں تمہارا ذکر آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تعریف کی، اور یوں فرمایا کہ خریم اسدی کیا بہترین آدمی ہے، اگر 2 کام چھوڑ دے، ایک یہ ایک وہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خریم نے خینچی لی اور اپنے بال، یہ کان کا یہ جو نرم حصہ ہے، بس یہ نرم حصے تک اپنے پورے بال کو کاٹ دیا خود ہی۔ یہ ہے غلاموں کی پہچان، نبی سے محبت کرنے والوں کی پہچان، نبی پر جان دینے والوں کی پہچان، یہ ہے جن کے دل کے اندر نبی رستے بستے ہیں، یہ ان کی پہچان۔ آج بولو کسی نوجوان کو چوٹی نہیں رکھ سکتے، مسجد کو آنا چھوڑ دیں گے، بابا کو بازار کے بھاؤ سے گالیاں دیں گے، بولنے والے امام کو نکال دیں گے، کمیٹی کو بدلا دیں گے، کیوں؟ ان کے من کے اعتبار سے چلنا وہ دین سمجھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے اس کی ازار رہتی ہے، اپنی ازار کو آدھی پنڈلی تک اٹھا دیا۔ غور کرو، حضرت ابو بکر کے اندر یہ جو اکڑ کی کیفیت تھی جس کی وجہ سے لباس نیچے تک لٹکتا ہے، حضرت ابو بکر ان کی اگرچہ کہ چادر نیچے لٹکتی تھی، حضور نے فرمایا کہ انکا لستا تصنع ذالک خیلا، ابو بکر تیری چادر کا نیچے لٹکنا یہ
کبر کی وجہ سے، میں پنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ لگے ہاتھوں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، تو ہم لوگ تو آج کل علماء اور اہل اللہ کی صحبت میں تو رہتے نہیں، ہمارے پاس تو بڑا مفتی آ گیا گوگل، نہیں، اور اللہ بلا کون سا صحیح کون سا غلط، کون سا پوچھنا کون سا نہیں، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے شریعت کا حکم اور سنت طریقہ یہی ہے کہ ان کا کپڑا کسی بھی شکل میں ہو ٹخنوں سے اوپر رہے گا۔ ٹخنے چھپانا مرد کے لیے حرام۔ اور ایک جملہ سنو آگے، جیسے ہمارا مردوں کا یہ فیشن بن گیا، اب آج کل عورتوں کا، بچیوں کا فیشن یہ ہو گیا وہ ٹخنے کھلے رکھ رہے ہیں۔ آپ غور نہیں کرے ہوں گے کیونکہ ہماری نظر تو نظر سے ملتے رہتی، کبھی ہم سلیقے کا لباس اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو پہنانے کا سوچے کیا؟ انہوں جو بولے وہ لانا دینا، بس اتنا ہی ہمارا کام ہے، ہم دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بچیوں کے کپڑے اس وقت میں ان کے اندر فیشن یہ ہو گیا کہ ٹخنے اوپر، ان کے ٹخنے کھلے ہیں، حالانکہ ٹخنے کھلے رکھنا کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے۔ لیکن اب بچیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں؟ بیٹھو مراقبے میں بیٹھو، ان کے ٹخنے کھلے ہیں۔ مردوں کے لیے ٹخنے ڈھانپنا حرام، عورتوں کے لیے ٹخنے کھلے رکھنا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ عورت مرد کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتی، اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ سرکار کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے یا اختیار کرتا ہے۔ جب دل صاف ہوگا اکڑ سے تو اس کا لباس، بعض لوگ ہاؤ بھئی اکڑ ہے بول کو تمہارے کیسا معلوم ہوا ہے نا؟ وہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اکڑ ہے نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، ہاؤ بھئی وہ ہم پہنے مگر کی اکڑ کی وجہ سے نہیں پہنے۔ علماء نے لکھا اگر تم کسی کو بولو کہ تمہارا ٹخنے سے نیچے ہے اور وہ آگے سے یہ جواب دے میں اکڑ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے نیچے نہیں لٹکا رہا ہوں، یہ بولنا خود غرور کی علامت ہے۔ یہ بولنا خود کس کی علامت ہے؟ اس کے اندر اکڑ ہے یا اس کی علامت ہے؟ مردوں کو ہر حال میں ٹخنے کھلے رکھنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھو، مسئلہ یہ ہے کہ اب ماحول ہمارا، سماج کے اندر جو کپڑے پہنتے ہیں اگر ٹخنے سے اوپر پہنے تو فقیراں کے خاندان کا ہے بولتی، گتنی ہے بولتی، جی منگ کو پہنی چھوٹے بھائی کا پہنی یار یہ بولتی، ہوشیار لوگ ہیں نا ہم لوگ، میاں بھایا ہے ورجنل، ایسے باتیں نہیں تبھی کو سے باتیں کریں گے، چھوٹے بھائی کا منگ کو پہنی آ رہے۔ اس واسطے انہوں سلاتے خودت کیا کرتے ہیں؟ ناپ دیتے خودت زمین کو لگاتے ہیں ٹیپ اور نیچے۔ لیکن مسلمان ہے، کبھی نہ کبھی تو نماز پڑھے گا نا بھی، ارے کبھی نہ کبھی تو نماز جمعے کو پڑھتا ہوں گا، عید کو پڑھتا ہوں، مگر پڑھتا تو ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جب آتا ہے تو وہ یہ فیصلہ قبول کرتا ہے کہ میرا ٹخنا میں چھپا کر نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ موڑتا نہیں موڑتا۔ اب یہاں مسئلہ سمجھو، کچھ لوگوں نے یہ افواہ اڑائی کہ پیجامہ موڑ کے، پینٹ موڑ کے نماز پڑھنا نماز قبول نہیں ہوتی۔ نئے نئے لوگ جن کو نہ علم کی ہوا لگی، نہ کچھ کبھی علماء کی صحبت نہ بیٹھے، بس کہیں سے بھی دیا پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ۔
یاد رکھو دو باتیں الگ الگ ہیں. ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا یہ مستقل حرام ہے، نماز کی حالت ہو غیر نماز کی حالت ہو. گھر میں رہ بھی تو گناہ کی حالت میں ہے، کاروبار کر رہے بھی تو گناہ کی حالت میں ہے، جیسا آپ مسجد میں آئے بھی تو گناہ کی حالت میں ہے. لیکن نماز کی حالت میں وہ گناہ کے ساتھ رہنا یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی کم سے کم نماز کی حالت میں تو میں اللہ کے سامنے اس حالت میں نہ رہوں، تو وہ نماز سے پہلے اپنے پینچے اوپر موڑ سکتا ہے. علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جی صاحب اس کی نماز ہو جائے گی. نماز نہیں ہوگی، یہ جو باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں یہ صحیح نہیں ہے. نماز ہو جائے گی لیکن کراہت ہے، ابھی بھی کراہت ہے. مومن کی شان نماز غیر نماز ہر دو حالتوں کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت کے روشنی میں ہونا چاہیے. پہلی بات سمجھ میں آ گئی. یہ پہلی صفت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ کا دل غرور سے، تکبر سے بالکل پاک. اللہ کرے کہ ہمارا قلب بھی پاک و صاف رہے. دوسری صفت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر دوسری عادت اور دوسری صفت یہ تھی، آپ اپنے آپ کو، حضرت ابو بکر اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے تھے. میرے کو دوسروں کی کیا ضرورت ہے، میں خود قابل ہوں، میں خود کامل ہوں، میں خود پہنچا ہوا ہوں. اپنے کو، اپنی پارسائی کو محسوس کرنا، اپنے کو قابل اور کامل سمجھنا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ عادت نہیں تھی. دیکھو تکبر الگ ہے، اپنے کو کامل سمجھنا الگ ہے. اسی لیے کہتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ سب باریک چیزیں سمجھ میں آتی ہے. تکبر کے اندر کیا ہوتا معلوم ہے؟ تکبر کے اندر تکبر کرنے والا سامنے والے کو گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، انہیں کیا پھٹی سر، اس کا کیا ہے گتچنی ہے. یہ ہے کبر، تکبر، اکڑنا، اترانا. سامنے والے کو گری ہوئی نظر سے دیکھنا یہ تکبر ہے. اور اپنے کو قابل اور کامل سمجھنے میں سامنے والے کا لحاظ نہیں کرتا انہیں، بلکہ اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ کیفیت بھی نہیں تھی کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھیں، میں بھی کچھ ہوں. 4 دن تہجد پڑھتے ہی اپنے کو پتہ نہیں 7 آسمانوں پہ سمجھتے ہیں. 4 دن اگر کچھ وظیفے پڑھ لیے تو اپنے آپ کو پہنچے ہوئے سمجھتے ہیں. 4 مسئلے ادھر کے ادھر کے سن کے یاد کر لیے تو اب سامنے والے کو کوئی حیثیت ہی دیتے، نہ کسی عالم کی نہ کسی اس کی، بس اپنے کو کامل سمجھنا. حضرت اس وقت کا سب سے بڑا مرض جو دیندار طبقے کے اندر بھی گھن کے طریقے سے آ گیا وہ یہ ہے، اپنے کو آپ سمجھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بھی مزاج نہیں تھا. ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا حنزلہ، بڑے ہا سے حنزلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دوپہر کے وقت میں باہر نکلے. ان کے دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے. خیالات کیا کہ پیغمبر کی مجلس میں جب بیٹھتے تو جنت کا شوق دل میں ہوتا، آخرت کی فکر ہوتی، اعمال میں لگنے کا مزاج پیدا ہوتا، اللہ کا ڈر اور خشیت سامنے ہوتی، جنت کی طلب پیدا ہوتی، دوزخ سے بچنے کے لیے بے چینی بے قراری ہوتی. یہ کیفیت پیغمبر کی مجلس میں بیٹھنے سے ہوتی.
ظاہر بات ہے کہ آدمی جب گھر کو آئیں گا، بیوی ہے، بچے ہے، اچھا ہے، برا ہے، غم ہے، خوشی ہے، سب ہے، جب بیوی بچوں میں آ جاتے وہ پورا جو اس سے پہلے پیغمبر کی مجلس سب ختم. اب یہاں آتے وہ کھانے کی باتیں، پہننے کی باتیں، اوڑھنے کی باتیں، آنے کی باتیں، جانے کی باتیں. تو اچانک ان کے دل میں خیال آیا نبی کی صحبت میں، نبی کی مجلس میں الگ جذبات، الگ فکریں، اور گھر میں آتے ہی بیوی بچوں میں رہتے ہی الگ سوچ. کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے؟ اندر ایک باہر ایک، یہ دکھ رہا، یہ تو نفاق ہے. یہ دل میں خیال آتے ہی فوراً اٹھے، باہر نکلے پیغمبر کے پاس جانے کے لیے. جب باہر نکلے تھوڑی دور چلے، آمنا سامنا ہوا حضرت ابو بکر کا. کس سے آمنا سامنا ہوا؟ حضرت ابو بکر کا. حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حنظلہ یہ وقت میں کہاں جا رہے ہیں تم؟ عموماً یہ وقت تو گھر میں رہنے کا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے دل کی جو کیفیت تھی وہ پوری کیفیت بتا دی. دل میں خیال آیا نبی کی مجلس میں ایسا، یا گھر میں ایسا، کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے؟ یہ خیال آیا اس حالت میں موت ہو گئی تو کیسا؟ جا کے پیغمبر سے پوچھیں گے. یہ سوچ کے میں نکلا. اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر کروڑوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جی صاحب درجات بلند فرمائے اور اپنے خاص عنایتوں کا جی صاحب جو ہے ان کے اوپر جو ہے حالات برسائے. حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا تو جو جملہ ان کی زبان سے نکلا ہے تاریخ نے وہ محفوظ کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما یہی حال میرا بھی ہے، بلکہ بخاری کے الفاظ ہیں ہمارا بھی یہی حال ہے. کون؟ ابو بکر صدیق، جن کو سرکار کی زبان سے 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت ملی. کون؟ ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میں نے زندگی میں جتنے میرے ساتھ احسان کیے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے. کون؟ صدیق، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں سے جن کا استقبال ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق. کیا کیا کمالات ہیں. لیکن یہ سب نعمتیں ہونے کے باوجود ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ کیا تھا؟ ہمارا بھی یہی حال ہے بھائی. نبی کی صحبت میں رہے تو الگ فکریں ہوتی ہیں، الگ جذبات آتے ہیں، اور گھر میں آتے بیوی بچوں میں رہے تو الگ خیالات. ذرا رک کر، تھوڑا سا رک کر یہی سوال ہم اپنے آپ سے کریں. یہی سوال ہم اپنے آپ سے کریں. کیا کبھی یہ خیال بھی گزرا رمضان میں قرآن سنے سو پڑھے سو نہیں، رمضان میں قرآن سنے سو آج تک اکڑ ہے میری قرآن ہو گئی. کب کی رمضان میں شب قدر کو تہجد پڑھے سو اب تک وہ تہجد کا غرور اترا نہیں، اکڑا میں تہجد پڑھا تھا. کب کی سال میں بھولے سے کسی کو 4 پیسے دے کے آج تک احسان جتا رہی ہمیں دینے سے تمہارا کام ہوا. اور دیکھ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جن کے پاس اتنی بشارتیں، وہ بھی دنیا کے کسی عام آدمی کی زبان سے نہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضور نے 10 مرتبہ ان کی جنتی ہونے کی بشارت دی. وہ شخص جب یہ سنا حنظلہ سے کہ جی صاحب نبی کی مجلس میں الگ کیفیت ہوتی ہے اور گھر میں آنے کے بعد بیوی بچوں میں لگنے کے بعد الگ کیفیت ہوتی ہے، نبی حضرت ابو بکر نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے. اپنے کو کامل نہیں سمجھتے تھے حضرت ابو بکر، اپنے کو قابل نہیں سمجھتے تھے ابو بکر. آج 2 مسئلے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھ لیا تو اب
سامنے والے سے بحث کرنا ہماری پہچان بن گئی ہے. مفتیوں سے بحث کرنا، علماء کو گری ہوئی نظر سے دیکھنا، بڑوں کو خاطر میں نہیں لانا، اپنے کو آپ سمجھنا، کیا ہے یہ؟ کیا تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ گئے؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ غور کرو، دل کتنا صاف تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. قرآن نے کیا کہا؟ قد افلح من تزکا. اس کا دل صاف ہے، آخرت میں وہی کامیاب ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں یہ اندر کے جو بیماریاں ہیں یہ نظر نہیں آتے. اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کا حکم اسی لیے دیا جاتا ہے. علماء کی صحبت اختیار کرنے کو لازم پکڑنا اسی لیے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ رہو گے تمہارے اندر بھی وہ رذائل نکل کے سچائی آپ کے اندر بھی آئے گی. اپنے کو کامل نہیں سمجھنا. ارے وہاں کیا ہو جی جانے کا، ارے وہ ان کے نہیں جاؤ کیا سننے کا، انہوں کیا بولتی جی. یہ جو فرعون کے لہجے کی گفتگو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اپنے کو کامل سمجھنے کے جملے ہیں. یہ دونوں مل کر سرکار کی خدمت میں پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچانک غیر متوقع وقت میں آ گئے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے بھائی حنظلہ؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول دل میں ایک خیال آیا تو اس کی وضاحت کے واسطے ہم آ گئے. آنے والوں میں کون کون ہے ذرا بولو؟ حضرت حنظلہ ہیں اور حضرت ابو بکر ہیں. پوری دنیا میں نبیوں کے بعد، اردو سمجھ میں آ رہی نا، پوری دنیا میں نبیوں کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ ہے وہ ابو بکر کا ہے. اور حنظلہ تو صحابی ہے ہی. صحابی کا مقام کون کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کے اولیاء، اتقیاء، زہداء، عباد سب مل کر بھی پوری زندگی بھی اگر جی سب قربانیاں دے ایک صحابی کے ادنا درجے کو نہیں پہنچ سکتا. جن کو نبی کی جی صاحب آنکھوں سے جو ہے زیارت ہو گئی، جن کو نبی کی صحبت مل گئی، ساری دنیا کے جی صاحب نیکوکار ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. ایسے دو لوگ جب دل میں شک پیدا ہوا، خلجان آیا، تو خود ہی بیٹھ کے فیصلے نہیں کر لیے، خود ہی بیٹھ کے فیصلے نہیں کر لیے، خود ہی بیٹھ کے تعویلات نہیں کر لیے. اپنے سے زیادہ جاننے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پیغمبر سے اپنے خلجان کو پیش کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا مومن کی شان اور پہچان یہ ہے. دین کے بارے میں اگر کوئی شبہ ہو فوراً اپنے سے بڑے جاننے والوں کے پاس جا کر اس خلجان کو حل کراؤ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو، فاسألو، اگر تم نہیں جانتے. حضور نے سنا ان کا خلجان، سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کر عرض کیا یا حنظلہ. کیا الفاظ ہیں صاحب، بخاری کی روایت ہے. حضور نے فرمایا یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، میاں ایک وقت وہ ہوتا ہے جو ہماری مجلس میں تم بیٹھتے ہو تو آخرت سامنے ہوتی ہے، قبر سامنے ہوتی ہے، جنت دوزخ سامنے ہوتی ہے، نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب تم گھر والوں کے ساتھ رہتے ہو تو کھانا پینا دنیا داری یہ سب ہے، اس سے ایمان پر کچھ اثر نہیں پڑتا. یہ جگہ کی حالت ہے، وہ جگہ کی حالت ہے. اس کو نفاق نہیں بولتے. جی صاحب تم مطمئن رہو، یہ نفاق نہیں ہے.
حضور کے اس جواب نے اس عمل کی بھی تردید کر دی جو یہ سمجھتے ہیں مسجد میں جیسا تسبیح لے کے بیٹھ گیا، گھر میں جانے کے بعد بھی تسبیح لے کے بیٹھ گئے، نہ بیوی سے بات کرنے تیار، نہ بچوں سے بات کرنے تیار. کیوں؟ میں پہنچا ہوا ہوں. عقل سے پیدل کہاں پہنچا ہوا ہے تو؟ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ ابو بکر سے زیادہ پہنچا ہوا ہے، حنظلہ سے زیادہ پہنچا ہوا ہے. بیوی بچوں کے ساتھ گھل مل جانا، ان کی ہنسی خوشی کے اندر شریک ہونا، ان سے گفتگو کرنا میرے نبی کی مستقل سنت ہے. یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری صفت جو آج ہمارے اندر بالکل ختم. ہر آدمی ایک دن تہجد پڑھے اپنے کو پہنچا ہوا علامہ فہامہ، وہ یہ سمجھ رہا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں خود میں ہوں. بس پہلی صفت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تکبر نہیں تھا، کسی کو گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے سمجھ کر جی صاحب شکر کرتے. کوئی ایسی حیت نہ کپڑوں کی نہ گفتگو کی کوئی ایسی حیت اختیار نہیں کرتے جس سے بڑے پن کی اطراحٹ کی بو آتی ہو. اور دوسرا اپنے کو قابل اور کامل نہیں سمجھتے، اپنے کو جی صاحب جو ہے ناقص سمجھتے تھے. تیسری اور آخری صفت غور کیجئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تیسری عادت تھی جو جس کو ہم اپنا سکتے ہیں، وہی صفتیں ذکر کر رہا ہوں میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشتبہ لقمے سے، مشتبہ غذا سے احتیاط کرتے تھے. جو آمدنی حلال ہے وہ تو اختیار کرنے والی ہے، اور جس کا حرام ہونا طے ہے اس کو تو مسلمان کسی حالت میں اختیار نہیں کر سکتا. لیکن بعض اوقات ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ حلال ہے کہ نہیں ہے کہ، اس کو بولتے ہیں مشتبہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غذا پر، مشتبہ غذا سے بھی اس درجہ پرہیز کرتے تھے. حلال تو حلال ہے، مشتبہ چیز کو بھی حلق میں اندر جانے نہیں دیتے. آج دال عبداللہ بنچ کے اوپر سے بھی بنچ کے نیچے سے بھی، یہ خرچہ پانی ہے، اس کا نام خرچہ پانی ہے. کیسا کرنا مول صاحب، یہ کیسا، وہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا. کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہے حیدرآباد کا ایک قصہ کہ ایک بڑھیا جس کی عمر 60 یا 65 سال کی عمر کے ہیں جو ہے مسجد کے پاس لا کے چھوڑ دیے اولاد. سن رہی، سو رہے، سوتے رہو، ہماری زندگی سونے میں گزر رہی، خالی سوتے رہو. ورجنل مسلمانہ میاں بھائیاں جن کو مچھی پہ تاؤ دیتے ہوئے فخر رہے، دعوتہ میں جی صاحب پہلے ٹیبل پہ گھس کے بیٹھ کے کھینچنے کو جی صاحب مسلمان کی پہچان سمجھ رہی، ایسے ورجنل مسلمانہ اپنی اماں کو لا کے مسجد کے دروازے پہ چھوڑ دیا. تو ایک صاحب اس بڑھیا سے پوچھے، خاتون سے، یہاں بیٹھ کتنے دن سے بیٹھے؟ بولے اتنے دن سے میں یہیں چھوں، مسجد والے کچھ دے لیے تو کھا لے رہی ہوں، سب جانے کے بعد یہیں بازو جو ہے سو جا رہی ہوں. ان سے پوچھے کہ بھئی تمہارے اولاد ہے نہیں ہے؟ اور جملے سنو صاحب، میں جب سے وہ جملے سنا اس عورت کی زبان سے، وہ جملے زبان سے نہیں جا رہے. مسجد میں آنے والے آ کر جاتے وقت میں پیسہ دو پیسہ ہاتھ میں رکھنے والے، ان کو تو میں دعا دے سکتی ہوں. سن رہی؟ مسجد میں آ کر جاتے وقت میں پیسہ دو پیسہ جو میرے ہاتھ میں رکھ کے جا رہے ہیں، میں ان کو تو جیسا دعا دے سکتی ہوں، لیکن پیٹ کی جنی ہوئی اولاد کے حق میں دعا کرنا میں نہیں چاہتی. کیوں؟
ماں کو بوجھ سمجھ کر لا کر کہاں چھوڑ کر چلے گئے؟ عقل ہے خالی، غلامان رسول ہیں، عقل ہے خالی، عاشق رسول ہیں، عقل ہے خالی، قرآن پر ایمان ہے، عقل ہے خالی، ہم مومن و موحد ہیں. یہ عقل کس کام کو آئی؟ نبی نے کیا فرمایا؟ ماں باپ راضی ہیں، سمجھ جا عرش پر اللہ راضی ہے، اور ماں باپ اگر ناراض ہیں سمجھ جا کہ عرش پر اللہ ناراض. میں نے کہا ان کا تو جو بھی مسئلہ ہوں گا، لیکن میرا وجدان اور میرا ذوق یہ کہتا ہے، اور سنو یہ کڑوی بات، امانت سمجھ کے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بھی ہو، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے جب ہم اپنی اولاد کی پرورش غلط مال سے کریں گے، جب ہم اپنے بچوں کو پالنا پوسنا کسی کا حق مار کے کریں گے، وہ اولاد بڑھاپے کا سہارا نہیں، وہ اولاد بڑھاپے کا دکھ بنے گا. جوانی میں اگر کوئی بچے ستائے تو جان دے، رٹے سلامت ہے، دیکھ لیں گے، ہے نا جی. آدمی کی ایک ہمت رہتی، کر کو کھاتے ہیں، کیا کرنے کا، ان کے نوالوں کے کیا ہم زیر ہیں، کیا رٹے سلامت ہے، کر کے کھاتے، ٹھیک ہے. لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا دیکھ ریکھ کی ضرورت پڑتی ہے، بیماریوں میں گھر جاتا ہے، ایسے وقت میں جن کو اپنے سینے کا دودھ پلا کر بڑا کیا، اپنے منہ کا نوالا جس آپ خود بھوکے رہ کر کھلایا، خود پیون کے کپڑے پہن کر، خود جس آپ خواہشات کو دفن کر کے جن اولاد کو تم نے پالا پوسا، اگر وہ حلال پیسے کا ہے، خدا کی قسم وہ اولاد کبھی بھی ماں باپ کو روڈوں پہ نہیں چھوڑتی، وہ ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنتی ہے. اور اگر ہم نے خدا نہ خواستہ 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ، خدا کرے کہ یہ بات غلط ہو، ہم نے اگر غلط پیسوں سے، رشوت سے، سود سے بہنوں کا حق نہیں دے کر، ترکہ مار کر، یہ سب دوسروں کے جو ہے حق مار کر، وہ پیسے لا کر اگر ہم اپنے بچوں کو بہترین اعلیٰ تعلیم، بہترین ڈگری، یہ سب یورپ بھیج کر آپ ایک سے ایک ڈگریاں آپ دلا دو، یہ اولاد کل کے دن تمہارے لیے دکھ کا، غم کا ذریعہ بنے گی، سہارا نہیں بن سکتی. ہو سکتا ہے کہ مسجد کے سامنے لا کر نہ چھوڑے، گھر میں رکھ کر تڑپ تڑپ کر مارے گی، تڑپ تڑپ کر، لمحہ لمحہ تڑپنا پڑے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشتبہ لقمہ بھی استعمال نہیں کرتے. ان کا ایک غلام تھا، غلام جو بھی کمائے وہ پورا آقا کا ہوتا. وہ کیا کرتا تھا، جو کچھ محنت مزدوری کر لیتا، کچھ بھی آ گیا تو اس میں سے 2% حضرت ابو بکر کو دیتا تھا. جو بھی وہ زمانے میں ملتا کیا تھا، پیسے کم، سامان زیادہ، محنت زیادہ تھی وہ زمانے میں. کہاں کا پیسہ، کیا آج ہے پیسہ. کبھی دودھ لا کے دے دیا، کبھی کھجور دے دیا، کبھی کچھ دے دیا. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے پاس ان کا غلام دودھ لا کر دیا. اب ان کا جو غلام ہے روز دینے والا ہے، دودھ آیا، حضرت ابو بکر پی لیا. پینے کے بعد وہ غلام حضرت ابو بکر سے کہا کہ آقا آپ نے پوچھا نہیں کہ میں یہ کہاں سے لایا. کہا کہ غفلت ہو گئی، بتا تو بتا کیا ہے. کہا کہ ایک زمانے میں ایک جگہ جا رہا تھا، آدمی کو جن کا اثر ہو گیا،
تو لوگوں نے میری شباہت کے دیکھ کر پکڑ لیا, کہا کہ صاحب دعا پڑھو. میرے کو کچھ آتا واتا جاتا نہیں تھا. اب وہ لوگ چھوڑتے ہیں, اگر پکڑ لیے تو اب مل صاحب دکھ رہے ہیں, بولے تو اب کیا بھی کرو, کرنا ہے, نہیں تو تقسیم کر لیتے, ختم ہو لگا. میرے پاس لے کے آیا, میرے کو آتا واتا تو نہیں علاج کرنا, مگر میں نے جھوٹ موٹ منتر کے جیسا پڑھا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں اچھا ہو گیا. انہیں اچھا ہو گیا تو انہوں میرے کو پیسے دیے تھے. وہ پیسوں سے خریدا ہوا دودھ ہے. آتا تھا, پڑھے, پیسہ ملا, صحیح ہے. آتا تھا, منتر کرنا آتا تھا, پیسے ملے, صحیح ہے. لیکن وہ خود کیا بول رہے ہیں, آتا واتا کبھی نہیں تھا, پڑھو بولے میں کیا کی جھوٹ موٹ پڑھ دیا. تو اب یہ دھوکہ ہوا نہیں ہوا؟ ارے بولو نا جی, دھوکہ ہوا. دھوکے سے جو پیسہ ملا وہ حلال ہے, مشتبہ ہو گیا, اس سے خریدا ہوا تھا. اتنا بولنا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر 2 انگلیاں حلق میں ڈال کر کر کے جتنا دودھ پیا تھا نکال دیا اور کہا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا, اچھا ہوا تو نے کہہ دیا. جب ہم حلال روزی استعمال کرتے ہیں, اولاد عبد الرحمن بن ابی بکر کے جیسی نکلتی ہے. اسی ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ ہیں. باپ کیسا مشتبہ مال سے بچنے والا, اللہ نے ان کی گود میں حضرت عائشہ دیا, جن کو جس اب 2210 احادیث زبانی یاد تھی, اور وہ امت کو دی سب آدھا علم گھر کا امت کو دیا. سرکار کی سب سے زیادہ محبوب جی صاحب بیوی حضرت عائشہ بنی. آدمی جب صحیح لقمہ اختیار کرتا ہے, اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اور بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے. اور جب آدمی مشتبہ مال اختیار کرتا ہے, وقتی طور پر تو ڈگریاں, وقتی طور پر تو مال کی ریل پیل, وقتی طور پر تو گاڑیاں, بلڈنگاں سب نظر آئیں گی, لیکن جب تم بڑھاپے کو پہنچے گے, تمہاری اولاد تڑپا تڑپا کر تم کو موت کے قریب کر دے گی. اب فیصلہ کر لو, اولاد کے ہاتھ سے تڑپ تڑپ کے مرنا ہے یا اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھنا چاہتے ہو. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. یہ 3 صفتیں تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نمبر 1, حضرت ابو بکر کے اندر تکبر نہیں تھا. دوسرے, حضرت ابو بکر اپنے کو کامل اور قابل نہیں سمجھتے تھے. اور تیسرے, حضرت ابو بکر مشتبہ چیزوں سے, مال سے, لقمے سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارتے تھے. پرانے زمانے میں بڑے لوگ بولتے تھے تنگ کھاؤ, کسی کا حق مت کھاؤ. روٹی چٹنی میں عافیت ہے, کسی کا حق مار کے کھانے میں. آج بچیاں عدالت کو جی صاحب جو ہے پھر رہی ہیں. کیوں؟ بھائی ترکے میں سے حصہ نہیں دیتا ہے. کیا خبر میں لے جاؤ گے؟ کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ اور کیسے کس طریقے سے جی صاحب سرکار سے سفارش کی بھیک مانگو گے؟ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مرتے دم تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی کی اقتداء کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رذائل سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ حسنات سے ہم سب کو مزین فرما. اے اللہ ہر قسم کی آفتوں سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, رذائل سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما, ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. اپنی امان والی زندگی نصیب فرما. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.